صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ، باہر والے اندر آ جاؤ۔ ماشاء اللہ آئیے۔ آ جاؤ ساتھی باہر والے اندر انشاءاللہ۔ عرب ملکوں میں 1 سال چلے اور اندر آ جاؤ آ جا پھر وہ اتنی دور سے یہاں تک آ گو، یہاں سے اتنی دور آیا نہیں تو کیسا با؟ عرب ملکوں میں ماشاءاللہ جی بلانے کی جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑی چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم بتائیں گے تو اتنا ٹیسٹ نہیں لے پائیں گے، بہت کم لوگوں کو ٹیسٹ آتا ہے، جو اس مزاج کے لوگ رہتے ہیں ان کو چاہتے ہیں۔ ادھر تقریباً جو ہے لوگوں کو مجمع جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آ جاؤ ایسا بلانے کی، جس مقصد کے لیے آ گئے ہو اس مقصد کے لیے جم کر بیٹھ جاتے، چاہے وہ افریقہ کا ملک ہوا چاہے وہ عرب ملک ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت جوڑنا پڑتا، لوگوں کو بلانا پڑتا، سمجھانا پڑتا جی۔ یہاں تک کہ ہمارے مرکز میں بھی اعلان کرتے رہتے، حضرت جی انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کا قول نقل کرتے تھے کہ بھئی جو آدمی یہاں آئے اور یہاں کے اعمال میں نہ جڑے تو اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے۔ یہاں پر کیے جانے والے اعمال اصل ہیں، یہاں پر کیے جانے والے اعمال اصل ہیں۔ خانقاہ جو ہے یہ ذکر کے لیے ہے، اللہ ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہماری دل کی صفائی۔ تھوڑا اس طرف آ جاؤ، اس طرف، یہ بھائی دروازے والے ادھر آ جاؤ، دامیں ہاتھ طرف آؤ، ہاں ادھر سیدھے ہاتھ طرف بھی آؤ، کچھ لوگ ہیں ادھر آ جاؤ، رستے میں سے اٹھو، بات چھوٹے بچے ہو، ادھر سائڈا میں آ جاؤ، رستے میں سے اور تھوڑا سامنے کا آ جاؤ، باہر والے بھی اندر آ جاؤ۔ ہماری اصلاح اور ہماری تربیت اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ خانقاہ میں بیان اصل نہیں ہے، خانقاہ میں ذکر اصل ہے۔ اور شروع سے ہی، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں، ہمارا خانقاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ذکر ہے جی۔ اور دعا ہماری کیا ہے؟ ضرور، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہمارے دل کی صفائی ذکر کی وجہ سے ہوگی۔ کس کی وجہ سے ہوگی؟ ذکر کی وجہ سے۔ تم یہ بول سکتی سب جنے ذکر کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ سب جنے ذکر کرتے ہیں کیا؟ تو میں بول سکتا ہوں ان کا دل صاف ہے، کو گارنٹی لے سکتی کیا ہوگا؟ درمیانی بات کیا ہے بولے تو، جو آدمی جس لائن میں ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر موجود ہے،
خود قرآن کیا بولتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے دھیان کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. جی. مستثنا ہر چیز میں ہوتا ہے. جو آدمی اپنے نفس کو پہچانے گا وہ اللہ کو بھی پہچانے گا. من عرف نفسہ قد عرف ربہ. جو آدمی اپنے نفس کو پہچان لے گا، اپنے آپ کو پہچان لے گا، وہ اپنے رب کو بھی کیا کرے گا؟ پہچان. ذکر کر کے اپنے نفس کے چال کو سمجھنا، وہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے قید و مکر کو سمجھنا. ہمارے ذہن میں چھوٹے چھوٹے باتیں اٹھتے رہتی، ان باتوں کو صحیح کر لیتے رہیں. کس کے ذریعے سے؟ ذکر کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے. تو میرے عزیزو، خانقاہ میں اللہ کا ذکر اصل ہے، لیکن ہمارے ذہنی طور پر اپنے آپ کی تصحیح کے لیے کم سے کم ایک دو باتیں تو بول لینا بھی چاہیے. ایک دو باتیں. اور جس طرح سے ہمارا معمول، پھر پچھلے بار تو کارگزاری تھی تو ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا تھا، اور کارگزاریاں تو ماشاءاللہ چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. ہاں، تو معمول کے مطابق دو باتیں ہم آج بھی بول لیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے، سنو گے دھیان سے، یاد بھی رکھو گے، تو اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بتاؤ گے انشاءاللہ، اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ گے. پہلی بات، ہمیں کیا سمجھی بولے تو ہماری عزت مال میں ہے. سمجھی؟ کس میں سمجھی؟ ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر عورت، ہر مرد، بوڑھا، جوان، اور سب لوگ کون سی محنت میں لگے ہیں؟ ارے بولو، کون سی محنت میں؟ مال کمانے کی محنت میں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مال آ گیا تو زندگی بن جائے گی. کیا سمجھتے ہیں؟ مال آئے گا تو کیا بنے گی؟ زندگی بن جائے گی. لیکن جن ملکوں میں 1 سال لگا کر آیا ہوں، وہ لوگ مال سے بیزار ہو جاتے. جو لوگ میرے قریب ہوتے تھے، میرے رینج کے، مطلب جو لوگ زیادہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، میری بات دونوں سمجھتے تھے، ان کی بات میں سمجھتا تھا، تو میں ان سے پوچھتا تھا، ارے بھائی کوئی تو کام کر لے، روزانہ 500 روپے مزدوری تو آئے گی. نہ کہ تیرے کپڑے 21 جوڑا دیکھ میں تقریباً جو ہے کہ 7 جوڑے لائی ہوں سال کی جماعت میں، اور گھر میں 10 جوڑے اور بھی ہیں میرے. کم سے کم تیرے کو 2 جوڑے تو رکھو، کہہ رہے ذرا کام کر، مزدوری کر لیں. تو وہ کیا بولتا معلوم؟ زیادہ کم ہے تو حساب دینا پڑتا. میں روز آتا تھا ان کی بات. نوجوان جی، بوڑھا، آدھی عمر کا، مال کمانا بولنے کی ہرس نہیں سو آدمی. میں کیا سمجھتا ہوں بولے تو ایسے آدمیہ میں خالی 15 دن رہے تو نہیں، بس ایسے آدمیہ میں 15 دن رہے تو وہ ماحول ایک عجیب ماحول رہتا، آدمی کے اندر ایک عجیب اثر پیدا کرتا. پہلی بات میں جو بولتا ہوں کہ ہمیں کیا سمجھی، بولا ہماری عزت کس میں سمجھی؟ عزت مال. عزت کس میں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ مال قارون کے پاس ہے. عزت والا ہے انہیں، ارے بولو عزت والا ہے. مال کسی کو بھی نفع نہیں دیا، مال کسی کو بھی نفع نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ میرے عزیزو، اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. عزت جو ہے نا اچھے اخلاق میں،
عزت کس میں؟ اچھے اخلاق. عزت کس میں ہے بولو؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کا تو ہمارے کو پسند نہیں سو آدمی کو بھی ہمارے کو کیا بولو؟ پسند نہیں سو آدمی کو بھی جی بڑا مان لے کو کام کر لینا. پسند نہیں سو آدمی کو بھی بڑا مان لے کو کیا کرنا بولو؟ چاہے وہ گھر کا کام ہو، چاہے وہ کھیت کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے وہ نوکری کا کام. یہ ہے نفس کا کنٹرول. کیا ہے بولو؟ وہ آدمی پسند نہیں. وہ آدمی کیا نہیں؟ پسند نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارا کام ہے ہمیں دین کا کام کرنا، ہمیں نوکری کرنا، ہمیں دنیا کا کام کرنا، ہمارے گھر کا کام کرنا. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن وہ پسند نہیں ہے. لیکن کس کو کنٹرول کر لینا؟ کس کو کنٹرول کر لینا بولو؟ ان میرے کو پسند نہیں ان کو چھوڑ ڈالے تو نوکری چلے جاتے. ان میرے کو پسند نہیں ان کو رشتہ داری چھوڑ ڈالے تو رشتہ داری قیامت میں سفارش نہیں کرے. ان میرے کو پسند نہیں بول کے دین کا کام چھوڑ ڈالے تو اللہ کو حساب دینا پڑتا. عزت مال میں نہیں. اور عزت کس میں ہے؟ اخلاق. مال کی حیثیت تو صرف اتنی ہے. مال کی حیثیت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا فتنہ مال ہے. کیا بولے؟ میری امت کا فتنہ مال ہے. جی صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. بہت زیادہ مال تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے. سب سے پہلے اولین حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کی جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی. کس میں دے دی گئی؟ دنیا میں دے دی. جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے ملہم ہیں کہ انہوں نے 6 آدمی کی جو کمیٹی بنائی تھی مشورہ کمیٹی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا یہ 6 لوگ طے کریں گے. اس میں عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف. اللہ کا اعتماد، اللہ کے نبی کا اعتماد اور پھر حضرت عمر کا اعتماد اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خرچ کرنے والے جس کی کوئی مثال نہیں کائنات میں. 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں، 500 اونٹ اللہ کے راستے میں، 30,000 گھوڑے اللہ کے راستے میں، 200 اونٹ ان کے پیٹھ کے اوپر سامانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. 1-2 بار نہیں، 1-2 بار نہیں، بے شمار مرتبہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے، خرچ کرنے والے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں عبد الرحمن ابن عوف جائیں گے اور وہ بھی پیروں سے گھسٹ گھسٹ کر جائیں. مال جو ہے عزت دلانے والی چیز نہیں. عزت دلانے والی چیز کیا ہے بولو؟ ہمارے مائنڈ میں ایک غلط خیال ہے. آج سے ہم یہ خیال خود بدل لیں. ہماری عزت مال میں نہیں، کس میں ہے بولو؟ ارے بولو کس میں؟ اچھے اخلاق. ہماری جو عزت ہے وہ کس میں؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق جو ہے نا آدمی کے اندر سب سے لاسٹ میں آتے ہیں.
پہلے نماز آئے گی، پھر روزہ آئے گا، پھر زکوٰۃ آئے گی، پھر حج آئے گا، اور پھر جو ہے صدقہ خیرات آئے گا، پھر سارے اعمال آئیں گے جی، پھر اللہ کے راستے کا خروج آئے گا. یہ سارے آنے کے بعد سب سے لاسٹ میں کیا آتی؟ اچھے اخلاق پہلے سے نہیں آتے. اجلے کپڑے پہننے کو، بہترین ٹوپی لگانے کو، اب اچھا عطر لگانے کو ہے تو اچھے اخلاق والا بولتے کیا جی؟ اچھے اخلاق والا بننا بول تو کیا کرنا؟ اس کے ساتھ 3 دن سفر کر کے دیکھنا. اس کے ساتھ 3 دن کیا کر کے دیکھنا؟ سفر. اچھے اخلاق والا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دوسروں کو خوشی ملے. اگر اس کو دوسروں کی طرف سے تکلیف ملے تو وہ صبر کرے. تو کیا کرے وہ؟ صبر کرے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو اچھے اخلاق کا مجموعہ فرمایا. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو اچھے اخلاق کا کیا فرمایا؟ مجموعہ فرمایا. سلمن قطع، پہلی چیز کیا ہے؟ سلمن قطع. جو تجھ سے توڑ لیتے رہتے، بھئی تو اس سے توڑ لینا، اس سے جڑنے کی کوشش کر. سلمن قطع، جو تجھ سے توڑ لیتے رہتے اس سے کیا کر؟ جوڑ لینے کی کوشش کر. وہ تیرے کو برائی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اور تو اس سے سیٹ ہونے کی اور اس کو معاف کرنے کی کوشش کر. یہ اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور فرمایا وَأَعْطِ حَرَمَكَ تُعْطِ مَنْ حَرَمَكَ. وَأَعْطِ بھی ہے اور تُعْطِ بھی ہے. من حرم، جو تجھے محروم کرے جب تیرا نمبر آئے تو تو عطا کر. اس نے تجھے نہیں دیا لیکن جب تیرا دینے کا نمبر آئے تو اس کو دے. جب تیرا دینے کا نمبر ہے تو اس کو دے. جب اس کا دینے کا نمبر تھا اس نے محروم کر دیا لیکن تو ایسا مت کر. یہ اچھے اخلاق ہے. یہ کیا ہے بولو؟ اچھے اخلاق. اور تیسرا فرمایا وَعَفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. جو تجھے ظلم کرے کیا کر؟ سارے حسن اخلاق یہ 3 چیزوں کے اندر کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاٹنے والے سے جوڑ لینا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا. میرے عزیزو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرنا، یہ 3 کاموں کے لیے ہم تیار ہو جائیں. یہ 3 کاموں کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہمارا دل تیار ہو جائے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، تب ہم سمجھیں گے ہمارا دل صاف ہے. تب ہم سمجھیں گے کیا بولو؟ ہمارا دل کیا ہے؟ صاف ہے. تو پہلی بات جو میں بتا رہا تھا کہ کیا ہے بولو؟ کہ عزت کس میں ہے بھائی؟ مال میں. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ عزت مال میں نہیں ہے بلکہ کس میں؟ اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کی کوشش کرو گے؟ اچھے اخلاق کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات بھائی، ماشاءاللہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آئے. لیکن اللہ کی عجیب شان ہے. دیکھو، جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی. جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ وفات ہوئی. اب بتاؤ، اس مہینے میں پیدا ہوئے والے کو خوشی کرنا یا انتقال ہوئے والے کو غم کرنا؟ ارے بولو بھائی، پیدا ہوئے والے کو خوشی کرنا یا وفات پائے والے کو غم کرنا؟ میرے عزیزو، ہم امت محمدیہ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ارے بولو کیا ہیں ہم؟ ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے.
ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ اور نبی آخر الزمان۔ اس مہینے کی خصوصیت میں اور بہت سارے لوگ پتہ نہیں بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اس مہینے کی خصوصیت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ہماری خانقاہ کی طرف سے میں تقریباً 3 باتیں بتاؤں گا، تو ان کو کوشش کرو گے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی۔ ویسے کرنا تو ہمیں پوری زندگی ہے، اگر کم سے کم اگر جو کوئی سوچے یہ ربیع الاول ہے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بھئی وہ کریں یا نہ کریں ہم اس کی جو ہے یہ نہیں کرتے، لیکن ہم جو بول رہے ہیں اور ان کو تو کرنے کی کوشش کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ کیسا بھی بولو؟ درود شریف۔ اچھا، حدیث میں ہے جو درود کثرت سے پڑھے گا قیامت میں ان کس کے قریب رہے گا؟ یہ وہ راستہ بتا رہا ہوں میں، یہ خانقاہ حسینیہ کی طرف سے۔ بس آپ جو ہے خوشی غم تو کیا بناتے، بس رسول اللہ کے قریب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہو جائیں گے؟ جتنا زیادہ ہو سکے کیا کرنا آپ کو؟ جب بھی تمہیں یاد ہے یہ ربیع الاول ہے، کیا پڑھنا؟ درود شریف پڑھنا۔ کیا پڑھنا بھائی؟ کثرت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ۔ ویسے تو پوری زندگی کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بتا رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ تو بھی 3 کام ایسے کرو سنت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ ویسے تو ہر عمل ہمیں کس کے ساتھ کرنا، اور یہ سبقاً بتا رہا ہوں، کس کے ساتھ بتا رہا ہوں؟ سبقاً۔ ویسے تو ہمیں ہر عمل کیسے کرنا؟ سنت کے مطابق۔ جب بھی تمہیں ربیع الاول یاد ہے، ارے بھی کوئی کام مجھے سنت کے مطابق کرنا، چلو پانی پینا ہے سنت کے مطابق پئیں، چلو سونا ہے سنت کے مطابق سونا، کھانا ہے سنت کے مطابق، رستہ چلنا ہے تو سنت کے مطابق، چلو نماز پڑھنا ہے سنت کے مطابق۔ سنتیں یاد کر کے کم سے کم ایک دن میں 3 بار تو بھی 3 عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کی برکت یہ ملے گی، اللہ اگر چاہے پوری زندگی سنت پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ جو آدمی ایک سنت بھی زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، فلہ اجر 100 شہید۔ 2 طرح کی روایت ہے، ایک روایت کے مطابق 1 شہید اور ایک روایت کے مطابق 100 شہید۔ اب ربیع الاول کا مہینہ بول کے تمہیں یاد کر کے کیا کر کے یاد کر کے کیا کر رہے ہیں؟ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ روزانہ ایسا نہیں کرتے تھے، پورے سال ایسا نہیں کرتے تھے، ربیع الاول کو سنت زندہ کر۔ اب بتاؤ اللہ آگے توفیق دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ اجر کے مستحق آپ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف، اور دوسرا کام سنت، جی کم سے کم 3 بار تو، اور اتباع سنت کے مطابق ہمیں کام کرنا، 3 عمل تو بھی کم سے کم، اور جان بوجھ کے اور اس کی سنت سمجھ کے اور سیکھ کر پورا کرنا۔ اور سب سے آخری بات، اور خصوصاً ربیع الاول کی، خصوصاً کیا؟ ربیع الاول کی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 13 دن یا 14 دن بیمار رہے۔ سفر کی 29 تاریخ کو جنت البقیع سے آتے ہوئے سر دکھ رہا بول کے پریشان ہو کے پسینہ پسینہ ہو جا کے اور بیمار پڑ گئے۔ 13-14 دن بیمار پڑے۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز سورہ مرسلات کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق پڑھیں۔ فضل ابن عباس
اور علی بن ابی طالب، دونوں بھیا ہوتی چچا کے بیٹے، اور انہوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے پکڑ کے لاتے تھے۔ پیر کے دن فجر کی نماز تک کون پڑھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعرات کی عشاء کی نماز سے لے کر پیر کی فجر کی نماز تک 17 نمازیں ابو بکر صدیق پڑھے۔ فجر کی نماز کی سنت پڑھنے کے بعد تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بولے کہ پردہ ہٹاؤ، میں میری امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد اور قبل وفات ہی آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل وفات ہی سب سے آخری کلام، اب وفات سے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی، الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے سو مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا مہینہ، اور ہماری نماز چھوٹ جائے۔ نبی کی محبت بلکہ کیا کیا کی کرتی، نماز چھوڑ کے۔ پیدا ہونے کی خوشی میں اور وفات کے غم میں کیا کیا کی کام کرتی، نماز چھوڑ کے۔ میرے عزیزو دیکھو، یہ خانقاہ حسینیہ کی طرف سے میں سبقاً آپ لوگوں کو 3 کام دیا ہوں۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ کو کیا کرنا، اور دوسرا کام ہر دن میں کم سے کم 3 کام سنت کے مطابق سیکھ کر اور نیت کے ساتھ پورا کرنا، اور تیسرا ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ تو پورا کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو معمول کے مطابق، اور میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو۔ پہلی بات اپنے ذہنی خدشے کی، وہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک کیا سمجھی؟ عزت مال میں ہے، سمجھ کو مال کمانے میں لگ گئے، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، اور بوڑھے بھی جوان۔ لیکن عزت کس میں نہیں ہے؟ مال میں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو میرے عزیزو کہ عزت کس میں ہے بولو؟ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق میں۔ اور اچھے اخلاق 3 چیزیں، سلمن قطع، یعنی کہ جو توڑے اور اس سے تم جڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ اور دوسری بات، ربیع الاول کے لیے آپ کو 3 کام کرنا، درود شریف، اور جو ہے دوسرا کام کیا ہے بولو؟ 3 کام سنت کے مطابق، اور تیسرا 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ، خود بھی پڑھنا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو پورا کرانے کی کوشش کرنا۔ کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آج کی مجلس میں کوئی بیت ہونے والے ہیں؟ اچھا سامنے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ دیکھو بھائی، جو لوگ بیت ہوتے ہیں کوشش یہ کریو کہ ہر آخری جمعرات کو اور یہاں پر ذکر کی مجلس میں پہنچے۔ شیخ سے جو آدمی جتنا قریب رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کی اصلاح اتنا آسان کریں گے، اور ذکر میں جتنا زیادہ پہنچے گا اللہ رب العزت اس کی دل کی صفائی کریں گے۔ دین کے سارے کام ہمیں کرنا ہے، لیکن دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آ جاؤ ماشاء اللہ۔ ادھر والوں کو بھی دو گے، آ جاؤ۔ اور بعد میں نام بھی لکھا لیے ہوئے، اور جو نام لکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ جس کے نام جو سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، جن کے نام لکھے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جیسے نماز سے پہلے نماز کے بعد فکر کے ساتھ اپنا نام درج کرا دیں، جیسے میں کہوں ایسے کہو، ٹھیک ہے؟ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، بدعت سے، جھوٹ سے، چوری کرنے سے، دھوکہ دینے سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں نماز چھوڑنے سے، تجھے ناراض کرنے سے۔ اے اللہ میں بیعت ہوتا ہوں، میں نسبت میں داخل ہوتا ہوں سید عظمت اللہ کے، ان کے مشائخ کے طرز پر۔ اے اللہ میرے بیعت ہونے کو، میرے مرید ہونے کو قبول فرما، اپنے سچے بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اچھا دیکھو بھائی، جو خصوصاً بیعت ہوتے ہیں ان کے لیے سبق مختصر سا جو ہے دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ کیا کرنا کہ روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنا، اگر حافظ ہیں تو روزانہ 3 پارے پڑھنا۔ جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ 1 حرف، روزانہ 1 بول تو بھی سیکھنے کی کوشش کرنا، اور ہر آخری جمعرات کو اور یہاں پر ذکر کی مجلس میں آنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور باقی جو دین کے کام آپ کر رہے ہیں ان سارے کاموں میں دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اچھی بات، دیکھو بھی ابھی دعا کر، اچھی بات بھی دعا کر لیں گے، اور دعا کے بعد فوراً اذان ہوگی، جس کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، اور جو کچھ لوگ مصافحہ وغیرہ چاہیں تو مصافحہ کر لیں، اور پھر فوراً 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر نماز کے بعد سنت نفل پورا پڑھیں، پھر اس کے بعد دسترخوان پر تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين۔ اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ غیبی تائید عطا فرما، اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کے ذکر کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ
جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بچہ بچیوں کے نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ بڑی عمر کے لوگوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے گشتوں کو قبول فرما، ہمارے آنے جانے کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما، اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، نصرت کا معاملہ فرما، مدد کا معاملہ فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری مشکلوں کو تمہارے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، ہماری بیماریوں کو تمہارے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، دنیا کی مشکلات کو دور فرما، قبر کے عذابوں سے حفاظت فرما، آخرت کے عذابوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مکہ اور مدینے کی حفاظت فرما، عرب ملکوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے علماء کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچہ بچیوں کی حفاظت فرما، انسانیت کے لیے امن عطا فرما، انسانیت کے لیے خیر عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ تیرا دین کا کام کسی بھی لائن سے چل رہا ہے، کام کرنے والوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے آج کی حاضری کو قبول فرما، تیرے نام کی برکت سے، اے اللہ تیرے ذکر کی برکت سے ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، ہم نے جو مانگا عطا فرما، بہت ساری ہماری ضرورت کی چیزیں مانگنے سے رہ گئی، اللہ ان ضرورتوں کو اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، اے اللہ جو علماء سال لگا کر آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو جماعت یہاں پر کام کرنے والی ہے اور جو نکل رہی ہے، اے اللہ ان جماعتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آمین کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما، اے اللہ سفید داڑھی والے بزرگ، اے اللہ ہماری مجلس میں اللہ ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ اے اللہ ان نیک بزرگوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نام کی برکت سے، اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔